السلام علیکم. یہ جو پچھلے دنوں ہم نے مارک کٹائی دیکھی ہے، عمران خان جسے لیڈ کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے لیڈ کر رہے تھے، یہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے لیفٹ والوں سے کہ جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ فرانسیسی انقلاب کی بات کرتے ہیں، بولشوک انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اس انقلاب کی، یہ جو انقلاب عمران خان صاحب لے کر آ رہے ہیں جس میں کور کمانڈر کے بھی گھر پہ حملہ ہوا ہے اور آپ ریڈیو پاکستان کے دفتر پہ بھی حملہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگ نکلے ہیں، کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں، تو اس کی آپ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب ہوتا کیا ہے. کم از کم ہماری روایت میں اور یا انٹلیکچولی بھی پوری جو انٹلیکچوئل ایک ٹریڈیشن ہے آف ریولوشنری ٹرانسفارمیشن، اس میں کیا کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ واقعی انقلاب آ رہا ہے، ریولوشن آ رہا ہے. اور میں آپ کو 3 ایلیمنٹس بتاؤں گا جو انقلاب کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس کو وہ پیمانہ ہوگا جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب واقعی انقلاب لے کر آ رہے ہیں یا یہ ایک رد انقلاب ہے. میں اپنی مثالیں 2 بڑے انقلابات سے دوں گا جو جدید دور میں ہوئے ہیں. ایک فرانسیسی انقلاب جو 1789 میں ہوا، اور دوسرا بولشوک انقلاب، سوشلسٹ انقلاب جو روس میں ہوا 1917 میں. اچھا، 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی ہے کوئی ایسا نظریے کا سامنے آنا جو کہ سٹیٹس کو سے بالکل مختلف ہو، ایک نئی بات، ایک نیا نظریہ، ایک نیا بیانیہ. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ کوئی ایسے سماجی گروہ کا سامنے آنا جو کہ انٹرسٹڈ نہ ہو سٹیٹس کو مینٹین کرنے میں، جس کا انٹرسٹ یہ ہو کہ اس نے سٹیٹس کو توڑ کے ایک نیا سماج، ایک نیا سسٹم بنانا ہے. تو جو آپ کی سماجی بنیاد ہے، سوشل بیس آف دا موومنٹ از ویری امپورٹنٹ. تیسرا کہ آپ پولیٹیکل کوئی نیا سسٹم پرپوز کرو، پولیٹیکل کوئی آپ ایک ری ارینج کرو سارے سینیریو کو، جس میں جو ماضی میں سیاسی مسائل رہے ہیں اسے ہٹ کے ایک نیا سیاسی سسٹم بنے. 3 چیزیں ہو گئیں، ایک نظریہ نیا ہو، دوسرا جو سماجی ڈھانچہ ہو وہ اس کے خلاف جو ایک نئی سماج کے اندر ایسی قوتیں ہوں، سوشل فورسز ہوں جو انقلابی ہوں، جن کا انٹرسٹ ہو انقلاب لانے میں، اور تیسرا اس کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ہمیں نظر آئے. اب جو نظریے کی بات ہے، اگر آپ فرانسیسی انقلاب دیکھیں تو اس کا ایک خاص نظریہ یہ تھا کہ جو صدیوں سے یہ چل رہی ہے بادشاہت، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہر شہری برابر ہوگا. We will no longer be subjects, we will become citizens. ہم اب شہری بنیں گے. اور یہ جو شہریت کا کانسیپٹ تھا، اس کے پیچھے اس زمانے کے جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے، جس میں روسو کا نام بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اصل سالمیت ہے وہ بادشاہ کی نہیں ہونی چاہیے، وہ عوام کی ہونی چاہیے. جنرل ول کی بھی انہوں نے بات کی، ول آف دا پیپل کی بات کی. اب یہ اس ٹائم کے مطابق ایک بالکل ہی ایک نیا آئیڈیا تھا کہ ایرسٹوکریسی، نوبلٹی، جو بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ انہیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے، بلکہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ برابر کا شہری بن کے ملک کی باغ دوڑ میں اپنا رول ادا کر سکے. اسی طرح بولشوک ریولوشن میں، سوشلسٹ ریولوشن میں یہ کہا گیا کہ یہ جو نہ صرف ہم نے بادشاہ زار کو ہٹانا ہے جو ان سے فروری کے انقلاب میں ہو گیا، بلکہ اکتوبر 1917 میں جو انقلاب لے کر آئی بولشوک پارٹی، ان کا یہ بنیادی ماننا تھا کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ ہر چیز کو کنٹرول نہ کرے، جسے انہوں نے اس زمانے کی زبان میں بورژوازی کہا، یعنی ایک سرمایہ دار طبقہ یا جاگیردار طبقہ، ان کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ نہیں ہونی چاہیے. عام جو ورکر ہے، جو ساری دولت کماتا ہے، جس کی وجہ سے سارے ملک کا پہیہ چلتا ہے، اسی کو حق حکمرانی حاصل ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں سرمایہ داری نظام کے بجائے ایک سوشلسٹ ریاست کو بنانا ہے. تو یہ ایک نظریاتی بریک تھی، ایک نئی بات تھی، صحیح تھی غلط تھی ہم اس پہ بات کبھی اور کر لیں گے، لیکن ایک بالکل ڈیفرنٹ نظریہ سامنے آیا. اسی طرح اگر آپ دوسرے پوائنٹ کو لے لیں کہ آپ کی سماجی بیس کیا ہوگی، تو فرینچ ریولوشن کی جو سماجی بیس تھی اس کے اندر انٹلیکچوئلس کا بہت رول تھا، اس کے اندر ورکرز کا رول تھا، اس کے اندر جو نئے نئے ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ تھے جو جاگیرداروں سے تنگ تھے اس زمانے میں،
یا نوبلٹی سے تنگ تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سسٹم کو انہوں نے روکا ہوا ہے, پروڈکٹیوٹی کو روکا ہوا ہے, یہ بس ہر چیز کھا پی رہے ہیں اور نیچے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ساری بیس ہے وہ موبلائز ہوئی, اکٹھی ہوئی, اور انہوں نے اس ساری تحریک کو لیڈ کیا, جس میں اگین جو یہ فلاسفرز تھے ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا روسو کی طرح, لیکن رابسپیئر کی طرح کے لیڈرز بھی تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو سان کلوت کہا. یہ ایک لفظ تھا جس کا مطلب تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں, ہمیں وہ پریولیجز نہیں ہیں سسٹم کے, تو ہم آؤٹ سائڈ دا سسٹم سے لڑیں گے اور اس سسٹم کو چینج کریں گے. اسی طرح بولشوک انقلاب میں روس میں جو بنیاد بنی, وہ جو سماجی پورا ایک الائنس بنی انقلابی, اس کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا وہ کیا ورکرز نے. اسے کہتے ہیں کہ ورکرز ہر اول دستہ تھے انقلاب کے, دے ور دا ریولوشنری سبجیکٹ. اور وہ جو ورکرز تھے جنہوں نے فیکٹری میں ہڑتالیں کر کے اس انقلاب کو برپا کیا, ان کے ساتھ جو اتحاد کیا وہ کیا مڈل کلاسز نے, انٹلیکچوئلز نے. بڑے بڑے اس ٹائم کے روس کے جو انٹلیکچوئلز تھے وہ سارے بولشوک پارٹی کے ساتھ چلے گئے, اور آخر میں جو کسان تھے دیہاتوں میں رہنے والے, ان کے ساتھ خاص طور پہ جو پیزنٹری تھی ان کا اتحاد ہو گیا. تو یہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بن گیا. یہ ایک ایسا الائنس بنا جس نے پھر روس کے اندر سے سرمایہ داری کو اکھاڑ دیا. تو یہ تو دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا ہے پولیٹیکل سسٹم. فرینچ ریولوشن کے بعد یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ ہمیں مونارکی نہیں چاہیے, ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے, ہمیں جمہوریت چاہیے جہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہوں گی, الیکشنز ہوں گے. اور حالانکہ فرانس کے اندر رد انقلاب آ جاتا ہے, فرانس کے اندر بہت دیر بعد جمہوریت مستحکم ہوتی ہے, لیکن جو فرانسیسی انقلاب نے جو ایک متبادل آئیڈیا پیش کیا ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری نظام بنائیں گے. اور جمہوریت کو اکثر لوگ امریکن ریولوشن یا فرینچ ریولوشن سے اس کی شروعات دیکھتے ہیں جدید دور کے اندر, کیونکہ ان لڑائیوں کے اندر یہ بات کی گئی کہ نہیں, عام لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر کے حکومتوں کو الیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بولشوک انقلاب تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ چاہیے, یعنی ورکروں کی آمریت چاہیے, کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو یہ سرمایہ دار نظام ہے اس میں کوئی جمہوریت ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک آمریت ہے جمہوریت کے نام پہ, اور اصل جمہوریت تب ہوگی جب ورکرز کے ہاتھ میں ریاست کا کنٹرول آئے گا, اور وہ ایک پلاننگ کے ذریعے غربت سے لوگوں کو نکالیں گے, وہاں پہ ایجوکیشن لے کر جائیں گے, لوگوں کو حقیقی معنوں میں ڈیسیشن میکنگ میں قریب لے کر آئیں گے, فیکٹریوں میں, کھیتوں میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں. اور اسے دونوں جو کانسیپٹس ہیں فرانس سے لبرل ڈیموکریسی کا اور ادھر بولشوک انقلاب سے سوشلسٹ سسٹم کا, ان کے حق میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور ان کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اس وقت کے لحاظ سے ایک متبادل بات تھی, ایک ڈیفرنٹ نظام تھا. تو اس کو انقلاب کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو کامن سینس تھی اس ٹائم کی اس سے بالکل ہٹ کے بات تھی. اچھا, اب آ جائیں پاکستان کے اندر خان صاحب پہ. انہی 3 پوائنٹس کو آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے بیانیہ. کیا خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے جو پہلے نہیں ہوئی تھی پاکستان کے اندر؟ میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ خان صاحب ایکچولی ریاست کے خلاف نہیں بولتے. وہ ریاست نے جو پچھلے 70-75 سالوں میں باتیں کی ہیں انہی باتوں کو لے کر وہ اب اتنے اڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کمپرومائز کر دیتی ہے اپنے نظریے پہ, میں نہیں کروں گا. وہ کیا ہے نظریہ؟ پاکستانیت کا ایک سینٹرلائزڈ کانسیپٹ, جو ان کی خواہش بڑے عرصے سے ہے کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورننس آ جائے, سینٹر مضبوط ہو جائے. 18ویں ترمیم کے خلاف وہ بولتے رہتے ہیں. تو سینٹر مضبوط ہونا چاہیے پاکستان کا, اور اسی پاکستانی نیشنلزم کو, سینٹر کو مضبوط کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک بہت زیادہ ظاہر سخت ریاست چاہیے, اس میں آپ کو ملٹری چاہیے, اس میں آپ کو پولیس اسٹیٹ چاہیے. اور خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے نہ صرف پی ٹی ایم کو اور آپ جو نیشنلسٹ تھے پریفریز کے, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, ان کو مارے پڑتی تھیں, بلکہ اسٹوڈنٹ مارچ میں ہم لوگ کے اوپر بھی سیڈیشن کے پرچے ہوئے, ورکرز نکلے ان کو مارے پڑیں اسلام آباد میں, کسان نکلے لاہور میں ان پہ ٹیئر گیس ہوئی, ایک بیچارے شہید بھی ہو گئے. تو یہ ایک سٹائل آف گورننس تھا جس کے اندر
आइडियोलॉजिकली उनका मानना था कि एक सेंट्रल जो स्टेट है वो बहुत अहम होना चाहिए। इसी तरह इस्लाम हमेशा से पाकिस्तानी रियासत के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, उसको वो रियासत मदीना तक ले गए और फिर उन्होंने हर तरह से मज़हब को इस्तेमाल करने की कोशिश की, ख़त्म नबूवत को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी ये अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला भी ये मजहबी टच ही था, इस्लामी टच था, जिसमें अब करप्शन का हमें पता चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया। इसी तरह जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल भी इनकलाबी बात नहीं है। ये 70-75 सालों से जब यहाँ पे मार्शल लॉ लगे हैं, जो रियासत ने इस्तेमाल किया बयानिया, वो एंटी करप्शन का ही किया, वो एहतसाब का किया। और उसमें होता क्या है कि वो एहतसाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों का होता है, ख़ास तौर पे उन सियासतदानों का जो कि मिलिट्री से जिनकी लड़ाई हो जाती है, तो उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लग जाता है। किसी जनरल पे नहीं लगता, किसी जज पे नहीं लगता, किसी ब्यूरोक्रेट पे नहीं लगता, और किसी उस सियासतदान पे नहीं लगता जो कि किंग्स पार्टी में होता है। तो ये एक तो अकाउंटेबिलिटी इज़ मीन्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो उनका जो बयानिया है खान साहब का, वो सारा रियासती बयानिया है, जिस पे उनका गिला ये है कि रियासत अपने बयानिए के साथ उतनी सख्ती से नहीं खड़ी हुई जितना मैं खड़ा हूँगा। सो एक तो आइडियोलॉजी की बात आ गई। दूसरा जो बड़ा अहम है वो है कि आपकी सोशल बेस क्या है, आपका रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने कहा, सांग कुलूत थे उधर फ्रांस में, इधर बोल्शेविक इनकलाब रूस में वर्कर और किसान थे। यहाँ पे जो इनकलाब का हर अव्वल दस्ता है इमरान ख़ान के तहरीक में, वो परवेज़ इलाही हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हैं, उसमें मलिक रियाज़ का नाम भी अब आ चुका है, वो भी उनके साथ लिंक्ड हैं। इससे पहले अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन भी थे। तकरीबन कोई 80% जो सीटें उन्होंने अभी भी अपने पंजाब में दी हैं, वो सारे उन्हीं ख़ानदानों को दी हैं जो कि स्टेटस को का हिस्सा है। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ ओब्लाइजिंग पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन चेंजिंग द सिस्टम को, यानी उसको बुनियाद से निकालना वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, जब तक लैंड माफिया के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, जब तक बड़े बड़े सरमायादारों के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, जब तक जर्नैलों के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, जब तक जजों के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी। तो अगर ये कौन कर सकता है? ये वो लोग कर सकते हैं जिनको इस सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसको बरकरार रखने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी लोग जो मार्जिनस पे हैं। वो महकूम कौमें हो सकती हैं, वो ख़वातीन हो सकती हैं, वो वर्कर्स हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो किसान हो सकते हैं, अगर वो इन इश्यूज़ पे निकलें। लेकिन अगर इशू सिर्फ यही है कि हमने खान साहब हमारी डेडलाइन है और उसको बचाने के लिए आपके पास बड़े बड़े आपके जो बैकर्स हैं वो पाकिस्तान के सबसे अमीर और वो ख़ानदान हैं, वो लोग हैं जो बेनिफिशरीज़ हैं सिस्टम के, तो वो आके एंड में किसी मज़ारे के बारे में नहीं सोचेंगे, वो आके किसी वर्कर के बारे में नहीं सोचेंगे, वो आके कोई बुनियादी तब्दीली नहीं लेकर आएंगे। योर रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कैन नॉट बी द पॉलिटिशियंस दैट आर इन PTI। यू नीड टू गो टू द मैसेज, जो कि उस तरह की लीडरशिप, उस तरह की बात नहीं हो सकी PTI के अंदर। इट इज़ डोमिनेटेड बाय द एलिट्स। और तीसरी और आखिरी बात कि पॉलिटिकल सिस्टम आपको डिफरेंट एक इन्विजन करना होता है। तो खान साहब ने अभी कल भी जो कोर्ट में बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मिलिट्री से मुझे मसला है, मैं मिलिट्री को उनका एहतसाब करूँगा, मैं 71 के ऊपर भी कमीशन फिर से बिठाऊँगा, मैं ये भी देखूँगा कि ये DHS क्यों इतने बन रहे हैं, बहरिया क्यों बन रहे हैं, ये शादी हॉल क्यों चला रहे हैं जर्नैल, ये फर्टिलाइज़र क्यों चला रहे हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स और आपका नाश्ते की चीज़ें क्यों बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की। उन्होंने कहा बस एक शख्स है जिससे मसला है, और वो है जनरल आसिम मनी। तो पहले भी यही था कि उनको मसला इससे नहीं है कि फ़ौज का किरदार होना चाहिए है सियासत के अंदर। वो तो अभी भी अगर पावर में आएंगे तो जो उनके प्लान्स है कि मैं उसको लटका दूंगा, उसको पकड़ लूँगा, वो फ़ौज के ज़रिए ही होगा। वो किस तरह से वो करेंगे, लेकिन बस ये कि अपनी मर्ज़ी का फ़ौजी चाहिए और अपनी मर्ज़ी का जर्नैल चाहिए। ना आइन के ऊपर कभी उन्होंने लड़े हैं, ना उन्होंने कभी बात की है। पहली दफ़ा उनको आइन का फ़िक्र हुआ है जब ये 90 दिन वाली बात हुई है। अभी भी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की हो कि जी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ना उन्होंने जमहूरियत की बात की है कि जी हमें सब पार्टियों को मिलके अब एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा। नहीं कहते, मैं उनके साथ एक कमरे में बैठ भी नहीं सकता। जनरल फैसल नसीर के शायद साथ वो बैठ जाएँ कभी ना कभी जब डील होगी, लेकिन वो पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठ सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो, इन अदर वर्ड्स, ही रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इटसेल्फ, द कोर ऑफ द सिस्टम। और जो इस वक्त क्राइसिस है, क्राइसिस की बुनियाद ये है कि जो सिस्टम का अपना कोर है
وہ سسٹم سے الگ ہو گیا ہے. اسی لیے آپ کو ایک کنفیوژنز نظر آ رہی ہیں کہ یار خان صاحب کی اتنی سپورٹ ہے ججز کے فیملیز کے اندر, ججز میں نیچے فوج میں بھی سپورٹ ہے, پولیس میں سپورٹ ہے, بیوروکریسی میں سپورٹ ہے, بیکاز ہی واز پارٹ آف دا سسٹم. جو لوگ سسٹم کا پارٹ نہیں ہوتے ان کو اس طرح کے ریلیف نہیں ملتے. علی وزیر کو 1.5 سال جیل رکھا, وہ ہر ضمانت کے بعد وہیں سے پکڑ کے کورٹ سے نئے مقدمے میں بند کر دیتے تھے. بابا جان کو 8 سال انہوں نے جیل میں رکھا, اس کو یہ نہیں کوئی ریلیف ملا کہ کسی جج نے کہا ہو کہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. اسی طرح مہر ستار کو اتنے سال جیل میں رکھا. ابھی اس وقت مولانا ہدایت الرحمان بلوچستان کے, وہ اس وقت جیل میں بند ہیں, ان کو کسی نے ریلیف نہیں دیا, خان صاحب کو دیا. تو کیونکہ he was part of the state. This is an internal battle of the state. This is a fight among the ruling elites. پلیز اس کو انقلاب نہ کہیں. انقلاب is a break from the system. وہ سسٹم کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے انقلاب, جس میں ایک نیا نظریہ, ایک نئی سماجی قوت اور ایک نئے سیاسی نظام کا قیام کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں خان صاحب کی اس تحریک میں. وہ اسی سسٹم کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں. ہاں, فارم ضرور ہے کہ جی آپ نے کر دیا کسی یعنی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا, جیسے پیلس کے اندر, محلوں کے اندر لوگ حملہ کر دیتے تھے انقلابات کے اندر, مگر یہ کوئی کور کمانڈر یا محل کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. یہ اس سے زیادہ ایک خوفناک محل بنانے کی خواہش ہے ان کی, جس میں وہ سپریم ہوں گے خان صاحب اور باقی سب جو ان کے انڈر ہوں گے, اور اس میں کوئی عام لوگوں کے لیے کوئی ہمیں متبادل اب تک نہیں نظر آیا. سو اگین this is a movement, but this is not a revolution. Thank you.